الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میرے دوستو، ہر 15 دن بعد ہماری ایک مختصر سی مجلس قرآن پاک کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور پوری عظمت اور قرآن پاک کے احترام کے احساس کے ساتھ ہمیں اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے اعمال کو حدیث کہا جاتا ہے، یعنی جس واقعہ میں، جس روایت میں آپ کے کسی قول کا، کسی آپ کے عمل کا ذکر آ جائے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس پر تھوڑا غور کریں گے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کا کیا تعلق ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا قرآن ہونا ہمیں حدیث سے معلوم ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو سب سے پہلے آیات نازل ہوئی وہ سورۃ الاقراء کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات قرآن پاک کی آیات ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو پتہ چلا اس واقعے سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حراء میں جانا، عبادت کے لیے غار حراء میں اکیلے ہونا، اور جس میں نزول وحی کی ابتدا اور اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، اس حدیث سے ان آیات کا قرآن ہونا معلوم ہوا ہے۔ اگر وہ حدیث درمیان سے نکال دی جائے تو ہمیں ان آیات کا قرآنی آیات ہونا معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیں کہ سب سے پہلی نازل ہونے والی تو یہ آیتیں ہیں، تو لیکن جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے کس سورت کی تلاوت کرتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کی، سورۃ البقرہ کی ابتدائی سب سے پہلے نازل تو یہ آیتیں ہوئی، لیکن جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان آیات کو نہیں پڑھتے۔ اب یہ جو آیات میں ترتیب ہے، قرآنی صورتوں کی تقدیم و تاخیر ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟
ظاہر ہے کہ یہ ترتیب بھی ہمیں کسی حدیث سے معلوم ہوئی ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو رکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ اب دیکھیں کہ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد حدیث کو ماننا ضروری ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن سے بھی پہلے حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ مثلا سورۃ العلق کی آیات قرآن کی آیات ہیں، کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے آپ نے اس حدیث کو مانا ہے جس میں نزول وحی کی کیفیت ذکر کی گئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے آپ نے اس حدیث کو مانا ہے کہ جس میں سورتوں کی ترتیب کا ذکر آیا ہے۔ اب اگلی بات دیکھیں کہ قرآن پاک کے مصحف کو مرتب کیا گیا۔ ایک کتاب جو مرتب کی گئی ہے ابو بکر صدیق کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پورا قرآن پاک لکھ لیا گیا تھا۔ تو یہ نہیں کہ کوئی آیت چھوٹ گئی ہو، تو لیکن کچھ آیات کسی کے پاس کچھ کسی کے پاس ہے، تو لیکن پورا قرآن پاک لکھ لیا گیا تھا۔ تو لیکن ان لکھی ہوئی آیات کو جب جمع کیا گیا تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت زید ابن ثابت نے جمع کیا۔ تو ان کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ جب کوئی آیت آتی لے کر آتا تو آپ اس پر 2 گواہ لیتے، 2 صحابی بتاتے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے۔ تو دیکھو قرآنی آیات کا قرآن ہونا کس سے معلوم ہوا؟ حدیث سے۔ قرآن پاک کی ترتیب کس سے معلوم ہوئی؟ حدیث سے۔ اور مصحف یعنی قرآن کا کتاب میں جو آیات لکھی گئی ہیں تو ان کا قرآن ہونا کس سے معلوم ہوا؟ حدیث سے۔ اب ایک بات اور بھی ہے کہ قرآن سمجھنے میں اگر کہیں الجھن پیش آئے تو اس کا حل بھی حدیث سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں لوگ مرتد ہو گئے، ایک طرف مدعی نبوت کھڑے ہو گئے، ایک طرف زکوٰۃ کا انکار ہونے لگا، مختلف طرح کے لوگ مختلف اندازوں سے دین کا انکار کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان مختلف قسم کے منکرین کی سرکوبی کرنا چاہی۔ جہاد کے لیے آپ نے صفیں مرتب کرنی شروع کی تو بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ قرآن پاک میں ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ کسی کی گمراہی کا تمہیں نقصان نہیں، اپنی اصلاح کی کوشش کرو۔ اب جو مختلف علاقوں میں لوگ دین کا انکار کر رہے تھے، کوئی زکوٰۃ کا، کوئی نبوت کا، کچھ لوگ بت پرستی کی طرف لوٹ رہے تھے، تو اس وقت یہ آیت لوگوں نے پیش کی۔ اب یہ ایک الجھن تھی، ایک اشکال تھا، تو لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا موقع سمجھا ہے کہ کب یہ ارشاد ہے، ابھی وہ موقع نہیں آیا۔ تو بعض صحابہ کو یہ جو الجھن آئی قرآن سمجھنے میں اور اس آیت کے موقع کی تعیین میں، اس کا حل کہاں سے ہوا؟ حدیث سے۔ تو اگر غیر مسلموں کی طرف سے کوئی اعتراض آتا ہے تو اس میں واقعہ میں نے پہلے سنایا تھا کہ حضرت عدی ابن حاتم ایک نصرانی سردار ہیں، اسلام کی دولت اللہ نے نصیب فرمائی، تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے کہا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ،
کہ یہودیوں نے، نصارہ نے اپنے علماء کو، مشائخ کو رب کا درجہ دیا ہے، لیکن عیسائیت کے مذہب میں کسی عالم، شیخ، درویش کو رب کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ان کو اشکال ہو گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسائی اپنے علماء کو رب کا درجہ دیتے ہیں، تو لیکن واقعات ایسے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان کو حلال و حرام کا درجہ نہیں دیتے تھے کہ وہ جس کو چاہیں حلال کریں، جس کو چاہیں حرام کریں؟ تو عدی ابن حاتم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو اب دیکھو کہ قرآن، کسی آیت کا قرآن ہونا کس سے معلوم ہوا؟ حدیث کے ذریعے۔ قرآن پاک کی ترتیب کس سے معلوم ہوئی؟ حدیث کے ذریعے۔ مصحف کا میں درج آیات کا، صورتوں کا قرآن ہونا حدیث کے ذریعے۔ اگر قرآن سمجھنے میں کوئی الجھن پیش آ جائے تو اس کا حل حدیث کے ذریعے، اور کفار کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے اگر کوئی قرآن پر اعتراض ہو تو اس کا حل بھی حدیث کے ذریعے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کا کتنا تعلق ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت ہے، اور قرآن سمجھنے کے لیے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت ہے، اور دوسری اقوام کے سامنے قرآن پیش کرنے کے لیے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ تلاوت کے لیے، اس کے مطالب کو سمجھنے کے لیے، اس کی دعوت اور اشاعت کے لیے ہر مرحلے میں ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ آگے دیکھیں تو قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے کہ آپ کی اتباع کرو، آپ کی اطاعت کرو، آپ کے طرز زندگی کو، اسوہ حسنہ کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کے اقوال کو، آپ کے ارشادات کو غلطی سے پاک ہونا وحی کے ذریعے قسم کھا کر بیان کیا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کے ارشادات، آپ کی تعلیمات وحی کے تابع ہیں، وحی کے سرچشمہ سے آئے ہیں۔ آپ کے ارشادات کسی بھی غلطی کے امکان سے پاک ہیں، اور آپ کے عمل کو قرآن پاک نے بیان کیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو حدیث یا تو آپ کے اقوال ہیں یا آپ کے عمل ہیں۔ تو اقوال کے بارے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ کسی بھی قسم کی غلطی سے پاک ہے، اور عمل اور کردار کی بلندی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اب دیکھو وہ اقوال کہ جو وحی کے تابع ہو کر غلطی سے پاک، اور کردار، کریکٹر کی یہ بلندی، تو یہ اپنانے کے قابل ہے یا نہیں؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر اس کو صریح لفظوں میں حکم بھی دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور آپ کی اطاعت سے روح گردانی کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک نے واضح فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا۔ تو یعنی آپ کا کسی بھی غلطی سے پاک آپ کی تعلیمات، اور کسی بھی نفسانیت سے پاک آپ کا کریکٹر، جس کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنانے پر اجر و ثواب کے وعدے ہیں، اور اس سے اعراض اور روح گردانی پر اللہ تعالیٰ نے دھمکیاں، وعیدیں سنائی ہیں، تو پھر یہ کہہ دیا جائے کہ محفوظ نہیں، آپ کی حدیث موجود نہیں،
تو دیکھو قرآن پاک اللہ حکم دے اپنانے کو تو لیکن وہ نقش قدم موجود نہ ہو، جس نے حکم دیا ہے اس نقش قدم کو اپنانے کا تو اس کو معلوم ہے یا نہیں کہ یہ موجود ہوگا یا نہیں۔ اگر موجود نہیں ہونا تھا تو اس نے اس ذات نے کو لغو حکم دیا ہے۔ تو دیکھیں کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے، اور اس طرح جو ایک بڑا مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے کیے ہیں، اپنی محبت کے پروانے دیے ہیں، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی بخشیں گے۔ تو یعنی زندگی کا یہ ایک بڑا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کے طرز زندگی کو اپنانا، تو لیکن یہ ممکن نہیں ہے حدیث کے بغیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حدیث کی عظمت سے ہمارے دلوں کو معمور فرمائے اور حدیث کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ دیکھو حدیث ہی ایک ایسی چیز ہے تو جو تمام دینی علوم کا سرچشمہ ہے۔ تفسیر اس سے پھوٹی ہے، فقہ اس سے نکلی ہے، سارے دینی علوم اسی سے نکلے ہیں، اور ایک مسلم معاشرے کے وجود کا ذریعہ بھی حدیث ہی ہے۔ صحیح مسلم تہذیب، مسلم معاشرہ کس طرح قائم ہوتا ہے؟ اگر قدم قدم پر حدیث کی رہنمائی نہ لی جائے تو کوئی مسلم تہذیب، کوئی مسلم معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی مسلمانوں کی کتاب اور مسلمانوں کی تہذیب، مسلم معاشرہ سب حدیث کا محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی معاشرتی زندگی میں، تہذیبی مراحل میں حدیث سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔